موجود ہوگی۔ جسم حسینیوں کا ہوگا، قوت و طاقت امام حسین کی کار فرما ہوگی، کیونکہ وقت کی ابھرتی ہوئی آواز کا نام امام حسین ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کے شریعت کی بہاروں کو امام حسین کہتے ہیں۔ جس کے لہجے میں صداقت گفتگو کر جائے اسے حسین کہتے ہیں۔ جس کے تیور میں جو ہے عدالت گفتگو کر جائے اسے حسین کہتے ہیں۔ جس کے وجود میں سخاوت کام کر جائے اسے حسین کہتے ہیں۔ جسے ریتے کربلا پر یزیدیوں نے دیکھ کر کے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم حسین کو نہیں گویا شیر خدا کا مقابلہ کر رہے ہیں، یعنی وقت کے ان یزیدیوں کو شیر ببر کی صورت میں جس نے ید اللہ اور جو ہے سیف اللہ اور حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے اس ذوالفقار حیدری کا جوہر جس نے بیک وقت دکھایا ہو، ایسے دلاور کو حسین کہتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت نے جسے اپنی گود میں پالا، ایسے پروردہ کو حسین کہتے ہیں۔ جسے اپنے دوش منبری پر اٹھا کر کے عرش کی بلندیاں دکھا دی، ایسے بلند قامت ہستی کو حسین کہتے ہیں۔ جس نے سیدہ کے چادر تطہیر میں لپٹ کر کے سمٹی ہوئی کائنات کی وسعتوں کا نظارہ کیا اسے حسین کہتے ہیں۔ جس نے سیدہ کے رازوں میں سے اپنے وجود کو ایک راز بنایا اسے حسین کہتے ہیں۔ دین کے نقطے کا نام حسین ہے، دین کے خلاصے کا نام حسین ہے۔ اس لیے ایک وقت کے لیے کربلا نہیں ہے صاحب، یا حسین آدم کی ذات ایک وقت کے لیے نہیں ہے، صبح قیامت تک کے لیے حسین کی یہ قربانی کام کرتی رہے گی۔ جو ریت کربلا پر آپ نے 72 نعشوں کی گنتیاں مکمل کی ہے، وہ صرف ایک وقت کے لیے نہیں، علی اکبر کی جوانی نے امت کو جوانی عطا کر دی، وہ حسین کی قربانی ہے۔ قاسم ابن حسن مجتبیٰ کے شباب نے مصطفیٰ کی امت کو شباب عطا کر دیا، وہ قربانی امام حسین کی ہے۔ حضرت مولا علی اصغر کے بچپنے نے اسلام کو سنبھالا دے دیا، وہ قربانی امام حسین کی ہے۔ لہو کے قطروں سے، لہو کی سرخیوں سے داستان آزادی جس نے رقم کر دی، ایسی کتاب لکھنے والے مصنف کا نام امام حسین ہے۔ جس نے ریت کربلا پر آزادی کی تاریخ لکھ دی اسے حسین کہتے ہیں۔ جو نہ لکھنے والی تاریخ رقم کر کے چلا گیا اسے حسین کہتے ہیں۔ ارے یوں کہہ لو مسلمانوں، کعبہ کی آبرو کو حسین کہتے ہیں، غلاف کعبہ کی طہارت کو حسین کہتے ہیں، چاہے زمزم کے محافظ کو حسین کہتے ہیں، صفا مروہ کے آبرو کو بچانے والی ذات کو حسین کہتے ہیں، گنبد خضرا کے ہریالی کے سکون کو حسین کہتے ہیں، مصطفیٰ کے دل بند کو حسین کہتے ہیں، سیدہ کے چین کو حسین کہتے ہیں، شیر خدا کے نگاہوں کے تارے کو حسین کہتے ہیں، جس میں صدیق کا تیور بولے اسے حسین کہتے ہیں، جس کی نگاہوں میں عمر کا جلال بول پڑے اسے حسین کہتے ہیں، جس کے وجود میں عثمان سخاوت کی جو ہے خوشبوئیں آئے اسے حسین کہتے ہیں، جس کے دستے مبارک میں شیر خدا کے وہ تمام تر جوہر کام کر جائیں، ایسے طاقتور دلاور کو حسین کہتے ہیں۔ یعنی دین کے عظیم سپاہی کو حسین کہتے ہیں، مصطفیٰ کے امت کے رکھوالے کو حسین کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، مسلک اعلیٰ حضرت۔ بہت وقت لگے گا صاحب حسین کو سمجھنے کے لیے۔ یہ شامی بدبختوں کی بدقسمتی تھی جو نگاہوں کے سامنے کھڑے نواسے رسول کو پہچان نہ سکے، کیونکہ حسین کو اگر ہم جیسی چھوٹی سمجھ کے لوگ
سمجھ لے جائیں تو پھر وہ حسین نہیں ہو سکتا، کیونکہ دین کے پیچیدہ رازوں میں سے ایک راز کو حسین کہتے ہیں، جس کا خلاصہ صبح قیامت تک امت کرتی رہے گی، پھر بھی ایک حسین کا باپ بھی کمپلیٹ نہیں ہو سکتا۔ ایسے بہرے بے پیدا کنار کو حسین کہتے ہیں، کیونکہ جو نبی کے پشت پر سوار ہو گیا وہ حسین، جو نبی کے سجدے کے عالم میں بیٹھنے کا شرف پا گیا وہ حسین، جو خطبے کے دوران منبر پر نبی کی گود میں پہنچ گیا وہ حسین، ارے جسے جلال کعبہ بھی جھک کر سلام کرے اسے حسین کہتے ہیں، جسے مدینہ کی گلیاں سلام کرے اسے حسین کہتے ہیں، جس کے ایک ٹھوکر سے دنیا کی تقدیریں بدل جائیں اسے حسین کہتے ہیں، یعنی نور نگاہ مصطفی کو حسین کہتے ہیں۔ مدینہ المنورہ کی گلیوں میں نبی کے پشت پر بیٹھ کر سواری کرنے والی ذات کو حسین کہتے ہیں، یعنی صحابہ کے قربانیوں پر کامیابی کی مہر لگانے والی ذات کو حسین کہتے ہیں۔ بدر کی کامیابی کا نام حسین ہے، احد کی کامیابی کا نام حسین ہے، خندق کی کامیابی کا نام حسین ہے، تبوک کی کامیابی کا نام حسین ہے۔ حسین تنہا نہیں، پوری شریعت کا نام حسین ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، مسلک اعلی حضرت۔ اس لیے بہت عمدہ، واہ واہ، بہت کمزور نکلے وہ لوگ جو امام کو پانی تک ناپ کے تھک گئے، بہت کمزور نکلے وہ لوگ جو ریتے کربلا پر چند قطرے پانیوں میں امام کو ناپنے کی ذلیل حرکتیں کر کے مر گئے۔ میں نے کہا ذلیلو، جو پیچھے زمزم چھوڑ کے آیا ہو اسے فرات پینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم نے کیا سمجھا ہے امام کی ذات کو؟ لکھنے کی ذلیل حرکتیں کی۔ کربلا دو شہزادوں کی لڑائی کا، آج بھی آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیے بکواسیں چل رہی ہیں۔ مطلب نے تو برسوں بیان کیا کہ حضرت یزید کو ہم نے صاحب لے لیا، حضرت یزید کو ہم نے خواب میں دیکھا، ہم نے کہا ابلیس کے خواب میں ابلیسیں آئی ہیں، جبریل نہ آئی ہے۔ آپ نے دیکھ رہا اور اس سے پوچھ رہا ہے کہ تم نے امام کو قتل کیا؟ یزید کہہ رہا ہم نے نہیں قتل کیا، اور ہمارے نام سے جو بدنامی کی جا رہی ہے انگریزی پڑھ کے مرا، یزید انگریزی پڑھ کے مرا۔ ہم نے کہا چند پانی کے قطروں میں امام کی ذات کو ناپنے والے ذلیلو، شریعت کا مسئلہ ہے، علماء بیان کرتے ہیں ایک کتا اگر کنویں میں گر جائے تو پانی کے ناپاکی کا حکم دیا جاتا ہے۔ جس فرات میں 22,000 کتے لوٹ جائیں، امام ایسے نجس قطروں کو اپنے ہونٹوں کا جام نہیں بناتا۔ تم نے امام کی ذات کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ ہم نے کہا ذلیلو، اگر حسین کو سمجھ جاتے تو پھر سنی نہ ہو جاتے۔ حسین کی ذات کو تم نے پانیوں میں ناپ دیا۔ ہم نے کہا نادانو، کوثر کی ادنا سے ہے، اس کا مالک رب نے اپنے جنت کا ہے، دودھ سے زیادہ سفید ہے، شہد سے زیادہ میٹھا، اس کو
को अंबर से ज्यादा खुशबूदार, जिसको अंबर से ज्यादा खुशबूदार, उसकी अदना सी तारीफ यह है कि जो कौसर को एक मर्तबा पी लेगा कभी प्यासा न होगा। अल्लाह, जो कौसर को एक मर्तबा पी लेगा कभी प्यासा न होगा। हमने कहा जलीलो जरा सोच लेते थोड़ी देर के लिए, हुसैन ने जिस जन्नती माँ का दूध पिया है वो कौसर से भी अफजल है। जिंदाबाद। हुसैन ने जिस जन्नती माँ का दूध नोश किया है वो कौसर से भी अफजल है। ये दुनिया के जलील कतरे हुसैन को तरसा नहीं सकते, हुसैन को तड़पा नहीं सकते। अरे पानी को जो तड़पा दे उसे हुसैन कहते हैं, सब्र को जो झुकने पर मजबूर कर दे उसे हुसैन कहते हैं। जो मौत से भी पंजा लड़ा दे वैसे जाबाज को हुसैन कहते हैं, क्योंकि हुसैन तन्हा अली के बेटे का नाम नहीं, नबूवत की पहाड़ों का नाम हुसैन है, मुस्तफा के एतमाद का नाम हुसैन है, नबी की कुर्बानियों के निचोड़ का नाम इमाम हुसैन है। नबी के तमाम तर जुरात और जवामर्दी और बहादुरी के जलाल को अपने वजूद में लेकर चलने वाली जात का नाम इमाम हुसैन है। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। अभी तो तकरीर शुरू नहीं हुई भाई, साउंड वाले बनाओ बनाओ, जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ भाई, जल्दी बनाओ, अभी तकरीर शुरू नहीं हुई है। एक दीवानों का जमे गफीर, वाह वाह वाह। इमाम का जिक्र भी माइक में भी बर्दाश्त करने की ताकत नहीं है। क्या कहना, ये कोई खतने अकीके का प्रोग्राम नहीं है। उम्मत को जहां से चार्जिंग मिलती है उसे करबला कहते हैं। हाय 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 हाय। इसलिए हमें आज तक कोई यजीदी आंखें इसलिए नहीं दिखा सका क्योंकि ये उम्मत जब घबराएगी तो मुड़कर ये कहीं और नहीं हुसैन के लहू के कतरों की तरफ जाएगी, जहां के एक एक कतरों से कुर्बानियों का सबक मिलता है कि हम जान तो दे सकते हैं, मुस्तफा का दिया हुआ ईमान नहीं दे सकते। नारे रिसाला, जिक्रे शोहदाए करबला, नारे हैदरी, नारे तकबीर, वाह वाह, सुभान अल्लाह। इसलिए हम और आपका मुकद्दर है कि इमाम के मानने वालों में रब ने हमें पैदा किया है। हाँ, यजीदी गुर्गों के जलील टोलों में नहीं रखा, जो आज तक नारा लगाकर भी बिलों में छुपे हुए हैं। ये जिगर हुसैनियों का है कि 22,000 की भीड़ में जैसे मेरे इमाम ने कुरान पढ़कर बता दिया कि जिंदगी का ताल्लुक ढांचों से नहीं रूहों से है। हाय हाय हाय। ऐसे ही आज भी हुसैन के दीवाने गली कूचों चौक चौराहों पर बैनर इमाम का लगा करके सबीले रोडों पर जारी करके ये ऐलान करते हैं, यजीद बदबख्त कल भी मुर्दा था, आज भी है और रहेगा। मेरे इमाम का जिक्र कल भी जिंदा था, आज भी है और सुबह कयामत तक रहेगा। क्योंकि उम्मत को जहां से पावर मिलता है उसे हुसैन कहते हैं। हमारी नस्लों को संवरने का जहां से मौका मिलता है उसे हुसैन कहते हैं। इसलिए
سید کائنات مخدوم ہے کائنات کے راتوں کے لمبے سجدوں کے راز کا نام ہے امام حسین مصطفیٰ جان رحمت کے آنکھوں سے گرائے ہوئے اشکوں کے قطرات کی حرارت کا نام ہے امام حسین مشکل کشا شیر خدا فتح خیبر کہ جو ہے شہر علم کے